سر آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کے خلاف جو عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے اس کے فیصلہ متوقع ہے. 2 بار اس کی تاریخ مؤخر ہوئی اور آج احتساب عدالت نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2 دفعہ تو یہ مؤخر ہوئی. 18 دسمبر کو ویسے یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور کل اگر آپ کو یاد ہو کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں قوی امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آج جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو جائے گی. دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس فیصلے کو لے کے کل سے گفتگو کر رہے ہیں. بلکہ میرے اپنے پروگرام میں رات ویو پوائنٹ میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے. وہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں پتہ ہے کہ آج یہ کیا فیصلہ آئے گا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح سے فیصلوں سے پہلے ہی یہ باتیں شروع ہو جائیں جب کہ جی فیصلہ کیا آئے گا اور کس طرح سے ہوگا، تو یہ ایک طرح سے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی اور وہ یہ کہ عدالت پہ یہ دباؤ ڈالا جائے کہ جی آپ ہمارے خلاف اگر فیصلہ دیں گے تو ہم تو یہ مانیں گے ہی نہیں، اور ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دینا. اور حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ عدالت پہ اس طرح کا دباؤ ڈالا جائے کہ عدالت اس دباؤ میں آ کے فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا دے کہ جس سے حکومت کو فائدہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کے لیے یہ میری رائے میں ذاتی رائے میں یہ اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا سر، آپ نے بھی خود بھی کہا کہ ایک پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اب اس وقت موجودہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ یہ کیس تو عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہے. لیکن پرسیپشن میں دونوں پارٹیز کا رول چلے. اب اسد قیصر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا، خلاف آیا تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، تو یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور حکومت جس طرح سے بیانات دے رہی ہے تو وہ تحریک انصاف کے لیے بھی پرابلمٹک اس لیے ہو رہا ہے کہ جی وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فیصلہ پہلے سے معلوم ہے. وہ دباؤ والی سچویشن تو کوئی کنسیڈر کر نہیں رہا. دیکھیں یہی تو المیہ ہے جو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بات کی. بنیادی طور پہ یہی بات ہے اور یہ غلط رویہ ہے. آپ دیکھیں ہر بندے کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ جب فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے پہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے ہی اس طرح کی پرسیپشن کریٹ کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ دونوں طور پہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، مذاکرات اب ظاہر ہے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے. ملاقات پہلے نہیں ہو رہی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر لوگ اس بات پہ اعتراض بھی کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن اب ملاقات ہوئی ہے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے لیکن آج یہ فیصلہ ہے. آپ کو لگتا ہے فیصلے کے اثرات مذاکرات کسی بھی صورت فیصلہ آتا ہے تو اس کے مذاکرات پہ اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ارملہ، مجھے ذاتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس فیصلے کا مذاکرات پہ شاید کوئی اثر نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں، حکومت بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی، ان دونوں کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل ہو گئے. گرچہ سیاسی بنیادوں پہ وہ میڈیا پہ آ کے آن کیمرہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن سچ یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوتے جب تک ٹیبل پہ بیٹھا نہ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ عملاً 2 جنوری سے تقریباً ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا اور عملاً اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. لیکن کل اچانک سے جس طرح سے نہ صرف مذاکراتی ٹیم جو ہے اپوزیشن کی اس کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی، بلکہ وہ ملاقات بھی اسی دن ہو بھی گئی. اور کل جو ملاقات میں لوگ شامل تھے ان سب کا یہ ماننا تھا، وہ چاہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، وہ علامہ
راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے جنہوں نے آج میڈیا پہ بات بھی کی، وہ سب اس بات پہ متفق تھے کہ جی جو وقت دیا گیا وہ بھی کافی تھا، اور یہ کل ملاقات جو ہے اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات ہو، بلکہ کھلا وقت دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی ادارے بھی اب شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا اونٹ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق حکومت اور ریاستی ادارے چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے، لیکن عمران یعقوب صاحب ہم آن اینڈ آف یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہے یا حکومتی وزراء ہیں، وہ آ کر مذاکرات کو لے کے آغاز سے ہی کچھ نہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں جس سے ایک کہہ لیں نان سیریسنس کا بھی ایلیمنٹ یا آپ ایک امیج یا پرسیپشن گیا ہے پبلک میں کہ شاید مذاکرات صرف نام کے مذاکرات ہیں اور اس میں کوئی بھی دونوں پارٹیز یا دونوں فریقین میں سے کوئی اس طرح سے سیریس نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسیپشن ود ٹائم ٹھیک ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے ملاقات کی اجازت بھی دے دی ہے، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے، اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کے 2 مطالبات ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں کسی صورت؟ ارملہ، اگر آپ مذاکرات کی پوری دنیا میں مذاکرات کی ہسٹری دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ جہاں بھی دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں تو 2 طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان مذاکرات کے حوالے سے کنٹروورسی جنریٹ کی جاتی ہے۔ یہ شاید ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے دونوں فریقوں کی طرف سے ان مذاکرات کو متنازع بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں فریق آن کیمرہ آپ کہہ لیں یا عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ شاید دونوں فریق جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ہر فریق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو وہ غلط یا غیر ذمہ دار ثابت کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ بینگ اے فالوور آف پالیٹکس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ مطالبات جو ہیں جوڈیشل کمیشن والے یہ تسلیم کر دیے جائیں گے اور جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب ابھی مستقبل قریب میں آپ کو رہا ہوتے نظر آئیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو فیصل واڈا صاحب ہیں کل وہ بھی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، چونکہ بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2 کے مذاکرات یہ جو سامنے ہو رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بیک ڈور معاملات بھی طے ہو رہے ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب کی بات کو آپ کو لگتا ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ موجودہ حالات کے شیخ رشید ہیں۔ جس طرح سے شیخ رشید صاحب کو عادت تھی کہ وہ پھول جھڑیاں چھوڑتے تھے، اسی طرح فیصل واڈا بھی بیچارے ویسے تو ریلیونٹ ہو چکی ہیں لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آ کے کرتے ہیں تاکہ میڈیا میں بھی ریلیونٹ رہے۔ میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک جو تاثر ہے جو فیصل واڈا صاحب نے اپنے بارے میں اس وقت قائم کر رکھا ہے، یا ہمیں میڈیا کو یہ تاثر وہ دینے میں کامیاب ہیں کہ وہ طاقتور حلقوں کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں شاید وہ فرام ہارسز ماؤتھ ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر فیصل واڈا صاحب اگر یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے ضرور یہ پوچھتا کہ اگر بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا تو پھر اچانک سے کل ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ تو ملین ڈالر کوشچن ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ بالکل یہی جو سوال ہے جو شاید پوچھنے والا ہے کہ ٹھیک ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بیک ڈور معاملات نہیں ہو رہے اور کب کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ایک پرسیپشن سٹرونگ ہو رہا ہے۔ اچھا جی عمران یعقوب صاحب، اب جو ایک اور حکومتی معاملہ ہے، یہ تو ہم تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کے آپس کے اختلافات 2 کے بہت پرانے ہیں اور وہ جو لو ہیٹ ریلیشن
रिलेशनशिप है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, हम सब आप तो बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब जो हुकूमत के अंदर वो उनके इत्तेहादी भी हैं और सारी चीज़ें स्टेक होल्डर हैं अहम, ऐसे में उनका नाराज़ होना या तनकीद करना, आप समझते हैं कि हुकूमत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों के इत्तेहाद के साथ ही कायम है। लिहाजा ये कहना कि ये इनकी आपसी इख्तलाफात जो हैं इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि जिससे हुकूमत को खतरा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों पार्टियां इसी तरह पे नौकरी करती आपको नजर आएंगी, लेकिन कंपनी की मशहूरी के लिए पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें जो है वो हमेशा करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब कभी भी इलेक्शन हो तो इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना होता है। लिहाजा अपने अपने वोटर को मुतमिन करने के लिए, अपने अपने वोटर को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। और सबसे अहम जो बात है इस सारे मामले में वो ये है कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू, वो हुकूमत के मज़े भी लेना चाहते हैं, हुकूमत में शामिल भी रहना चाहते हैं, लेकिन वो हुकूमत के मामलात का बोझ भी अपने सर पे नहीं लेना चाहते। तो ये हसन मुर्तज़ा साहब हों या दूसरे लोग पीपल्स पार्टी के जब इस तरह की बातें करते हैं, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी भी, तो पीछे स्ट्रेटजी यही होती है कि जब इलेक्शन का मौका आए तो वो ये कह सके, वो ये मौक़िफ़ बना सके कि जनाब देखें, हम तो शुरू से कहते थे, हमें तो कॉर्नर किया गया, हमारी तो बात नहीं मानी गई, यानी ताकि सारा जो बार है, सारी जो जिम्मेदारी है वो मुस्लिम लीग नून पे के सर पे थोपी जा सके। लेकिन अरबिला अब 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में ये इतना आसान काम नहीं रहा। आप अगर हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी उतनी ही आएगी जितनी मुस्लिम लीग नून पे।